السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے بات کریں گے دیار یار کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ دیباج جو ہے وہ رابی سے کہتا ہے کہ میں ایک بار اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہوں، پھر میں اس کو بھولتا نہیں ہوں۔ اور وہ پوچھتی ہے اس سے، رابی پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا؟ تو دیباج آگے سے مسکرا کر کہتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں ہیں تو کچھ حیران سی ہو جاتی ہے رابی۔ اور اب اس ڈرامے کی بڑی ایک دلچسپ اور ایک عجیب سی صورتحال بھی ہو گئی ہے کہ رابی جو ہے وہ بھی آ کر دیباج کے گھر آ گئی ہے، اور ادھر جو شامیر کی ماں ہے وہ بہت پریشان ہے فہمیدہ، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے اور یہ سب کیا ہوا ہے، کیسے رابی کی شادی دیباج سے ہو گئی ہے۔ اور دیباج جب اپنی دادی سے کو خداحافظ رات کو کہنے کے لیے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اسے کہ میں فہمیدہ آنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آ کر آپ کے پاس آج رک جائیں تاکہ مجھے بھی تسلی رہے گی۔ اور کیونکہ دادی اس کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ تم کیوں میرے پاس بیٹھے ہو، اتنا ٹائم لے رہے ہو، جاؤ، تمہاری نئی نویلی دلہن ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم جاؤ اپنے روم میں۔ تو وہ آتا ہے فہمیدہ کے پاس اس کو کہنے کے لیے کہ دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو آج آپ ان کے پاس رک جائیے گا۔ تو وہ فہمیدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں رک جاؤں گی۔ اور پھر جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ پھر اسے پوچھتی ہے کہ شامیر کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے کیا پتہ ہو شامیر کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں دیکھیں، میں التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے میرا شامیر واپس لا دیں۔ تو اس پہ وہ آگے سے بہت غصے کے انداز میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس نے تو دھوکہ دیا ہے مجھے بھی، اور مجھے کیا پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ تو کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ کیا اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ رابی سے شادی کرنے والے ہیں، تو اسی لیے وہ راستے سے ہٹ گیا ہوگا اور اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں دیباج کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا ذکر نہیں کریں گی کیونکہ اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، اور میں نے تو صرف اس کے جو اس نے وعدہ کیا تھا رابی کے ساتھ اور وہ آیا نہیں اس سے شادی کرنے کے لیے، اور پھر مجھے اس کے ہی یہ سارا سلسلہ کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے مجھے رابی سے شادی بھی کرنی پڑی۔ تو میں تو اسی کے معاملات کو سارا سلجھاتا جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ بہت حیران ہوتی ہے فہمیدہ اس کی ساری باتوں سے، اور پھر اس کو کہتی ہے کہ رابی تو جانتی ہوگی کہ شامیر کہاں ہے، آپ اس سے تو پوچھیں۔ تو وہ اس پہ اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ جب روم میں آتا ہے اور رابی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کال آ جاتی ہے اپنے ملازم کی، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ شامیر آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اور پھر شامیر اس کو جب وہ جاتا ہے شامیر سے ملنے کے لیے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تم مجھ پہ الزام لگاؤ گے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم غائب ہو گئے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں آیا، تم آئے نہیں تھے وعدہ کر کے اس کے مطابق۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو گھر سے نکلا تھا تو یہاں سے مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا، اور پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، اور مجھے کہاں لے گئے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے مجھے ویرانے میں چھوڑ دیا۔ تو اس پہ دیباج کہتا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو انیکسی میں رہو، ورنہ یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن اب ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ گھر آتا ہے اور ماں اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے اور اسے دیکھ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، یہاں سے کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا لیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط فہمی ہو گئی تھی اور ہم کسی اور کو اغوا کرنا تھا، ہم نے تمہیں کر لیا۔ تو فہمیدہ اس کو کہتی ہے کہ ماں جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، یہ ساری چال تھی دیباج کی، اور اسی کے لوگوں نے تمہیں اغوا کروایا ہوگا، اور یہ سب کچھ اسی نے کروایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ ماں سے کہتا ہے کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ پہلے آپ خالہ کے پاس چلی جائیں، اور میں گھر کا انتظام کر لیتا ہوں اور ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے، اب ہمیں یہاں ایک منٹ نہیں رکنا ہے۔ اور پھر صبح جب وہ ناشتے کے لیے
دیباج اور رابی جو ہے وہ تیار ہو کر دادی کے ساتھ ناشتے کے لیے وہ آتی ہے، تو وہاں پر سیما بھی فہمیدہ بھی موجود ہے، اور وہ اس کا تعارف کرواتی ہے دادی رابی سے کہ یہ سیما ہے، اور یہ بالکل یہ سیما کی طرح ہے، بالکل فہمیدہ، اور میں انہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اور پھر فہمیدہ کہتی ہے کہ میں آپ سے اجازت لینے آئی تھی کہ میں اب اپنے آپا کی طرف جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اب یہاں نہیں رہنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، بس میں نے آپا سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صبح آ جاؤں گی، تو اس لیے میں اب جا رہی ہوں۔ تو دیباج آ جاتا ہے اور وہ فہمیدہ سے کہتا ہے کہ آپ ہماری خوشیوں کے لیے دعائیں نہیں دیں گی؟ تو وہ اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے لیے بی جان کی دعائیں کافی ہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر وہ بہن کے پاس آ جاتی ہے، اور بہن اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بی جان کو ساری بات بتا دینی چاہیے تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس طرح ان کو بھی دکھی کروں۔ تو اس کی بھانجی کہتی ہے کہ اروبہ کہتی ہے کہ ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کچھ غلط کام ہو رہے ہیں اور کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر وہ خالہ اس کو پوچھتی ہے، فہمیدہ کی بہن اس کو پوچھتی ہے کہ کیا آ جائے گا شامیر؟ وہ کہتی ہے ہاں، اس کے دوست کے نمبر پہ میری بات ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں وہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ اروبہ سے ملتا ہے الگ سے، اور اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جو دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، تو اس کے بعد جب میرا پیار مجھ سے چھینا ہے تو مجھے وہ سب لوگ بہت یاد آئے، جن میں سب سے پہلے تمہارا مجھے خیال آیا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور یقیناً تمہارا دل دکھا تھا، تو میں تم سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اور میں اب جس زندگی کے جس مقام سے گزر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر ادھر بی جان جو ہیں وہ رابی سے کہتی ہیں کہ تم اپنی فیملی جاؤ دیباج کے ساتھ، جا کر کہیں گھوم پھر آؤ، ذرا اچھا ہو جائے گا، تمہیں دل لگ جائے گا تمہارا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں جانا ہے، یہیں سے ہی میں ٹھیک ہوں گھر پہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم کل اپنی فیملی کو بلا لو کھانا کھانے پہ، اور اچھا ہے، سب سے بات بھی ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، اور سب کھانا بھی کھا لیں گے۔ اور پھر وہ خود ہی اس کی بھابھی کو فون کر کے اور ان کو انوائٹ کر لیتی ہیں۔ اس کی بھابھی کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، وہ فوراً جا کے اجمل کو بتاتی ہے کہ دیکھو بھائی، ہم سے زیادہ اچھے تو وہ لوگ رہے، ہم تو سوچ ہی رہے ہیں ابھی، اور انہوں نے ہمیں کھانے پر بلا بھی لیا ہے، اور اس کے اتنے پیار سے اور اتنے اچھے انداز میں اس کی دادی نے بات کی ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے۔ تو دیباج اجمل کہتا ہے کہ تم اکمل کے ساتھ چلی جانا، اور تم اور چھوٹا بھتیجا اس کا، تو میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں، آپ کیوں نہیں جائیں گے بھلا، اس طرح یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو ہم خود شرمندہ ہوں گے ان لوگوں کے سامنے، بلکہ اب تو وہ ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا گھر ہے، تو ہمیں وہاں پر خوش ہو کے جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو سن چکی ہے کہ دیباج نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو بھی مال و مال کر دے گا، تو اس کے ذہن میں وہی لالچ ہے کہ اب پتہ نہیں اگر اس کی زندگی اتنی آسائشوں والی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے کتنے فائدے ہوں گے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ ڈی آر ای آر۔